اب وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، اجڑا ہوا چمن تھا گلستان کر گئے، ہم پر رسول پاک یہ احسان کر گئے، کلمہ پڑھایا اور مسلمان کر گئے، جس راہ سے رسول مکرم گزر گئے اس راہ کے شجر بھی مسلمان ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی کیا کی جائے، انشاءاللہ آپ سنیں گے اور سنیں گے۔ جیسا کہ ایک شاعر نے بڑے عشق و محبت میں ڈوب کر کہا ہے کہ مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مقدر بنائیں یہ جی چاہتا ہے، محمد کی باتیں محمد کی سیرت سنیں اور سنائیں یہ جی چاہتا ہے۔ تو انشاءاللہ جب شروع ہوگی تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ واقعتاً ہمیں تفصیلاً سننا چاہیے تھا، اور انشاءاللہ آپ سنیں گے بھی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز مصلیان کرام، سامعین اعظام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہماری یہ آج دوسری نشست ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اور آپ کو یہ بھی بخوبی معلوم ہے کہ گزشتہ ہفتے 4 یا 5 اہم امر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اجمالاً ان کو بیان کیا گیا تھا، جیسا کہ سیرت کے معنی کیا ہیں، لغوی اس کے معنی کیا ہیں، اصطلاحی معنی اس کے کیا ہیں، کیونکہ جب تک سیرت کے معنی ہی معلوم نہیں ہوں گے تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ۔ تو سیرت کے معنی تو اچھے سے معلوم ہونے چاہیے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی معلوم ہوئی تھی گزشتہ ہفتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث ہیں وہ 3 طرح کی ہیں۔ ایک تو قولی ہے جو آپ نے بول کر ارشاد فرمائی، ایک فعلی ہے جو آپ نے کام کر کے دکھائے، اور ایک تقریری ہے جو آپ نے بول کر تو نہیں بتایا، کر کے بھی نہیں دکھایا، لیکن وہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا تو آپ نے منع بھی نہیں فرمایا، تو وہ بھی حدیث ہے۔ اس حدیث کو حدیث تقریری کہتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے یہاں وہ کام بھی حجت ہے، یعنی کہ اگر کوئی کام حضور کے زمانے میں کیا گیا تھا اور وہ آج کوئی کر رہا ہے، حضور نے اس وقت نکیر نہیں کی تھی، بعد میں بھی کسی نے کوئی نکیر نہیں کی، تو آج بھی کسی کو نکیر کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح سے گزشتہ نشست میں یہ بات بھی معلوم ہوئی تھی کہ ادلہ شرعیہ 4 ہیں، قرآن کریم ہے، احادیث مبارکہ ہیں، اور احادیث مبارکہ کی جو ٹائپس ہیں، جو اقسام ہیں، وہ آپ کو بتا دی گئی ہیں۔ اسی طرح سے تیسرے نمبر پر اجماع بیان کیا گیا تھا، اور چوتھے نمبر پر قیاس تھا۔ اور یہ تقسیم اس لیے بیان کرنا پڑی تھی کہ سیرت جو ہم نے شروع کی ہے اس کا مآخذ اور مراجع کیا ہے، ریفرنس اگر دینے کی نوبت پڑ جائے تو کہاں سے دیں گے۔ کلام پاک میں جو کچھ حضور کے بارے میں بیان ہوا ہے وہ تو پوری سیرت ہے ہی، لیکن غزوات، واقعات، تواریخ، اسانید وغیرہ چیزیں جو بھی ہیں وہ قرآن میں تو نہیں ہیں، تو پھر کہاں کی معتبر ہوں گی؟ حدیث کی معتبر ہوں گی۔ چونکہ سیرت ایک ایسا موضوع ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو کچھ ہے بس وہی بیان کر سکتے ہیں، بعد میں چل کر سیرت کے کسی بھی گوشے پر علماء کرام کا یا وقت کے بڑے بڑے محدثین کا اجماع کرنا اس میں کام نہیں آتا، کیونکہ یہ مسئلے مسائل کی چیز ہے ہی نہیں، یہ تو تاریخ سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ جو چیز ہم کو معلوم ہو گئی صحابہ کرام کے منہ سے،
یا پھر صحابہ کرام کے عمل سے یا پھر صحابہ کرام کے لکھے ہوئے خطوط سے یا پھر اسی طرح مستند اور معتبر محدثین کے قلم سے جو چیزیں معلوم ہوئی ہیں وہی تو معتبر ہوں گی۔ بعد میں کوئی کام ایسا تھا جو نہ تو قرآن میں لکھا ہوا نہ تو حدیث میں لکھا ہوا، کسی زمانے میں علماء مل کر کہتے ہیں کہ نہیں ہم سب کا اتفاق ہے یہ چیز سنت ہے، باپ کے گھر سے سنت نہیں آتی، سنت تو کلام پاک سے ثابت ہوگی حضور کی، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اقوال کردار سے ثابت ہوگی، یا صحابہ کرام کے طرز سے ثابت ہوگی، اس کے بعد کی کوئی چیز سنت نہیں ہوتی۔ ہاں مستحسن کوئی کام شروع کیا جا سکتا ہے، دین کو جو چیز فائدہ پہنچائے وہ شروع کیا جا سکتا ہے، اسی طرح سے اشاعت دین کے لیے، اسی طرح سے اسلام کی ترقی کے لیے، ترویج کے لیے کوئی چیز کوئی جماعت تشکیل دی جا سکتی ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر صرف جو روایات معتبر ہوں گی وہ روایات ہوں گی جو صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ثابت ہے۔ اب بہت ساری چیزوں میں جب ہم سیرت بیان کرنا شروع کریں تو ایسی چیزوں کا حوالہ دینا پڑے گا جو حضور سے پہلے تھی۔ اب حضور سے پہلے کی جو چیزیں ہیں، حضور کی پیدائش سے پہلے کے جو واقعات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے کی جو چیزیں ہیں ان کو بھی سنت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سنت کا لفظ تو جو اپلائی ہوا ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد اور اظہار نبوت کے بعد ہوا ہے۔ تو پہلے جو کام تھے، پہلے جو تاریخیں چلی آ رہی تھیں، یا پہلے کے جو واقعات حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے بیان ہوئے ہیں، تو پہلی کتابوں سے اگر ہم ان کو لیتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں اسرائیلی روایات۔ ضروری نہیں ہے کہ اسرائیلی کتابوں میں سب کچھ غلط لکھا ہوا ہو، ایسا بھی نہیں ہے کہ اسرائیلی کتابوں میں سب کچھ صحیح لکھا ہوا ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم سن کر ان کو سچ مانیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو سن کر جھوٹ مانیں، تکذیب کر دیں۔ اس بارے میں علماء اہل سنت والجماعت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور شریعت کا یہ مزاج ہے کہ اگر اسرائیلی روایات میں سے وہ روایات جن کی تصدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، یا پھر پہلی امتوں کے وہ احوال جو قرآن میں بھی ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دے دیا، وہ تو ہو گئے واجب العمل۔ اب ان کے بارے میں ڈاؤٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قربانی کے واقعات ذکر کیے گئے، قرآن میں ہیں، حج کے واقعات بیان کیے گئے، قرآن میں ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا اور پھر خواب میں پورا پروسیس ابراہیم علیہ السلام کو اشارہ کر کے سمجھانا قرآن میں ہے۔ اسی طرح سے اسحاق علیہ السلام کی آگے اولاد ہوئی انبیاء، اسماعیل علیہ السلام کے اولاد انبیاء کوئی ان میں ہوا نہیں حضور کے علاوہ۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے ثابت کر کے دکھائی، تو یہ ہو گئی واجب العمل۔ اور ایک چیز وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ انکار کر دیا، منع کر دیا۔ اب یہ ہو گئی متروک العمل، واجب الترک، اب ان کو چھوڑنا واجب ہو گیا۔ تو پہلے سے چلی آئی اسرائیلی روایات کے بارے میں اگر ہماری شریعت نے تصدیق کر دی واجب العمل، ہماری شریعت نے اگر ان کی تکذیب کر دی تو متروک العمل اور واجب الترک۔ اور اگر شریعت میں ان کے بارے میں کوئی نہ تو صراحت ہے نہ تو انکار ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے قصے، ابراہیم علیہ السلام کے بہت سارے قصے، نہ تو حضور کی پیدائش کے بعد کسی صحابی نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، علماء امت نے، محدثین نے، فقہاء نے، مفسرین نے، صلحاء نے، اتقیاء نے نہ تو ان کی صراحت کی، نہ کہیں لکھا، نہ کسی نشست میں بیان کیا۔ تو اب ان کے بارے میں ضابطہ شریعت کا یہ ہے لا نصدق ولا نکذب، نہ تو ہم ان کی تصدیق کر سکتے ہیں اور نہ ان کی تکذیب کر سکتے ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہو، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے نہ ہو۔ اگر کوئی حکم پہلے سے چلا آ رہا ہے، ہماری شریعت میں اس کا ثبوت نہیں، کرنا واجب نہیں، اس کا انکار بھی کرنا واجب نہیں۔ اسی طرح سے شریعت نے ہر ایک فیلڈ میں ہم کو رہنمائی دی۔ بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ، سیرت طیبہ، سیرت پاک کو جب ہم بیان کریں
تو آپ کے جیسا کہ گزشتہ ہفتے یہی بات کہہ کر مجلس کا اختتام ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا ذکر اگر نہ کیا جائے تو پھر سیرت انکمپلیٹ رہتی ہے، تاکہ پتہ چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں اوپر تک حسب و نسب کے اعتبار سے، جاہ و جلال کے اعتبار سے، عزت و آبرو کے اعتبار سے ایسے افراد گزرے ہیں جو قابل تقلید تھے، تو حضور بھی قابل تقلید ہیں۔ جو جاہ و جلال والے تھے حضور بھی جاہ و جلال والے ہیں۔ ایسے انبیاء اور ایسے آباء و اجداد میں شخصیات گزری ہیں کہ جن کو سرداری حاصل تھی، اپنے قوم کے رہنما اور رہبر تھے، تو حضور بھی اپنے قوم کے رہبر اور رہنما ہیں۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب والد محترم کی بات آتی ہے تو تاریخ اس بارے میں خاموش ہے، کیونکہ پیدائش سے پہلے ہی، آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد بزرگوار اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے تھے، آپ تمام کو معلوم ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والد کے طور پر سب سے زیادہ جس کو یاد کرتے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ سب سے زیادہ جس کا ذکر فرماتے تھے ابراہیم علیہ السلام تھے، یہاں تک کہ 90% شریعت ایز اٹ از حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی عطا ہوئی ہے۔ کوئی ایک کام قرآن میں ایسا نہیں ملتا ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور وہ ہماری امت میں یا اس امت میں رائج نہ ہو۔ کوئی بھی کام ایسا نہیں ملتا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی اور وہ درخواست دعا بن کر، سنت بن کر، یا پھر اسی طرح سے یادگار ابراہیمی بن کر اس امت میں رائج نہ ہو۔ تو سملیرٹی ہے، ایک طرح سے مناسبت ہے۔ اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کی تفصیل میں یہ بات آتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ براق پر سوار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے بیت المقدس سے روانہ ہوئے، تو 7 آسمانوں پر پہنچنے کی تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان پر ملاقات ہوئی، اس کے بعد دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد تیسرے آسمان پر حضرت یحییٰ یا پھر ایک قول کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد 5ویں آسمان پر حضرت ہارون یا ایک قول کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور آخری آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالکل قریب، عرش کے بالکل قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قرب کے اعتبار سے، بزرگی کے اعتبار سے، جاہ و جلال کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خصوصی امتیاز حاصل ہے، اور اسٹرگل میں بھی بہت ساری مناسبت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک برگزیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر، اور بہت ساری قوموں کے سردار ہیں۔ یہودیت یہ کہتی ہے وہ ہمارے ہیں، یہ قرآن میں ہے۔ عیسائیت کہتی ہے کہ وہ ہمارے ہیں، اور اسلام کہتا ہے کہ وہ ہمارے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو لڑائی ہے، عیسائیت کی ہے، اسرائیلیت کی ہے، اسلام کے ساتھ، اور ہر ایک فرقے کا آدمی، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے مسلمان ہو، ان کی طرف نسبت کرنے میں اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہے۔ جیسے انڈیا میں ہمارے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ انڈیا میں جتنے بھی فرقے موجود ہیں، جتنے بھی ہیں اور جتنے آئندہ ہوں گے، ہر ایک فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے ہوا منا، وہ ہم میں سے تھے۔ اہل حدیث کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ہم میں سے تھے۔ اسی طرح بہت سارے جتنے بھی فرقے ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ ہم میں سے تھے۔ کیوں دعویٰ کرتے ہیں؟ اس لیے دعویٰ کرتے ہیں کہ ایشیا میں سب سے پہلے حدیث کا علم لانے والے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں۔
تمام اختلافات کے بعد، تمام لڑائیوں کے بعد جب اپنی حدیث کا سلسلہ کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا چاہتا ہے تو بیچ میں آ کر انڈیا سے جیسے ہی باہر نکلیں گے حضرت ولی اللہ محدث دہلوی کا نام ضرور آئے گا، اس کے بغیر آپ انڈیا سے باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ ہماری جو سند ہے، ہماری سند بھی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے ہو کر تب عرب ممالک میں پہنچ کر تب پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی ایسی ہے، آج تک بھی یہود، آج تک بھی نصارہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ وہ ہم میں سے تھے، لیکن کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہودی نہیں تھے، وہ نصرانی نہیں تھے، وہ تو صرف اور صرف حنیف مسلمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یکسو ہو کر توجہ رکھنے والے تھے، مسلمان تھے، تابع دار تھے، سر تسلیم خم کرنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت گزار اور برگزیدہ بندے تھے۔ تو کلام پاک نے ان دونوں کانسیپٹ کی تردید کر دی کہ وہ نہ تو یہودی تھے نہ تو نصارہ تھے، ہاں اتنی بات ہے کہ وہ تمہارے جیسے مشرک نہیں تھے، وہ تو مسلمان تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوتی ہے، آنکھ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ میں تو بت خانے میں پلا بڑھا ہوں، ایسی جگہ پر میری پرورش ہو رہی ہے کہ یہ تمام کے تمام بت پرست ہیں، تمام کے تمام بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کا باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک قول کے مطابق جو باپ تھا آزر، کلام پاک میں بھی اسی کی طرف نسبت کی گئی ہے، اذ قال ابراہیم لابیہ آزر اتتخذ اصناما آلہہ۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ چچا تھے کوئی اور لیکن بہرحال صحیح قول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ آزر تھے اور اپنے مذہب کے گرو گھنٹال تھے، پیشوا تھے، مذہبی رہنما تھے۔ یہ کہہ لیجئے کہ اپنے دھرم کے، اپنے مذہب کے گویا کہ وہ اسکالر تھے، عالم تھے، بڑے بڑے بت ان کے پاس رکھے ہوئے تھے، تمام لوگ ان سے مسائل معلوم کرنے کے لیے آتے تھے، جیسے بھی ان کے مذہب میں مسائل ہوتے ہوں گے۔ لیکن کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے ہی سمجھداری دی تھی، عقل مندی اور شعور دیا تھا، فہم دی تھی۔ اور جو نبی ہوتا ہے وہ اپنی پیدائش سے ہی نبوت کی اشیاء کو، نبوت کی کوالٹیز کو اپنے اندر لے کر بڑا ہوتا ہے۔ ایک دم سے نبوت کی تمام کوالٹیز اگر اس میں ڈالی جائے وہ برداشت نہیں کر سکتا، تو پہلے سے ہی جب وہ پیدا ہوتا ہے تو تمام نبوت کی صفات اس میں موجود ہوتی ہیں۔ اب بڑے ہوئے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، اپنے باپ سے کہا، اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اے والد بزرگوار، ٹیل می، بتائیے مجھے، مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ، یہ مورتیاں سی کیا رکھی ہوئی ہیں، انتم لہا عابدون، ان کی پوجا کرتے ہو، مجھے تو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، کیوں ان کی پوجا تم کرتے ہو؟ تو ایسے ماحول میں پلے بڑھے، اور مورخین نے لکھا ہے کہ تقریباً 4000 سال پہلے عراق میں پیدا ہوئے، عراق میں پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، شادی ہوئی۔ اس کے بعد میں ایک زمانہ آیا، کسی وجہ سے مصر کا سفر کرنا پڑا۔ مصر کے سفر میں جب گئے تو وہاں کے بادشاہ نے متاثر ہو کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پہلے ایک غلام تھی، ایک باندی تھی، اور پہلے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں جو عورت تھی ان کا نام تھا حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت سارہ کو گفٹ میں حضرت ہاجرہ عطا کر دی کہ آپ کو کام زیادہ ہے، چلنا پھرنا زیادہ رہتا ہے، تھکان زیادہ رہتی ہے، یہ آپ کی جو ہے خدمت کریں گی۔ اس کے بعد حضرت سارہ تو لا ولد تھیں، بے اولاد تھیں، کوئی اولاد ان کے نکاح میں نہیں تھی۔ تو حضرت سارہ نے مشورے سے طے کیا کہ آپ میری وجہ سے کیوں غمگین ہوتے ہیں، آپ حضرت ہاجرہ کو بھی اپنے نکاح میں لیجئے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بطن سے کوئی اولاد آپ کو عطا فرما دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کے مشورے سے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرما لیا۔ لیکن اسٹرگل یہیں پر ختم نہیں ہوا، واپس آئے، وہی مناظرہ والد کے ساتھ شروع ہو گیا۔ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون،
تو ان کے پاس کوئی جواب تو تھا نہیں، آج بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے مشرکوں کے۔ کیا کہتے ہیں؟ وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو انہی پر پایا ہے، وہ انہی کی پرستش کرتے تھے، تو کیا ہمارے آبا و اجداد غلط کرتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارے آبا و اجداد ان کے آبا و اجداد گمراہی میں ہوں تو پھر بھی تم انہی کی عبادت کرتے رہو گے۔ بہت سخت انداز میں کہا۔ اب ان کو احساس ہو گیا کہ یہ بندہ رکنے والا نہیں ہے، اور توحید کی امانت، توحید کا نور جس کے دل میں ایک ساتھ جمع ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کسی کا ڈر بھی نہیں رہتا۔ معلوم تھا چاروں طرف کفر کا بول بالا ہے، چاروں طرف بت پرست اور اسی طرح بتوں کے پجاری کھڑے ہوئے ہیں، چاروں طرف وہی لوگ رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تبلیغ پہنچانا شروع کر دیا۔ اب تبلیغ پہنچائیں تو کس کی پہنچائیں؟ ابھی تک حکم تو ملا نہیں، پہلے میرا تو متعین ہو جائے کہ میرا معبود کون ہے، پہلے مجھے تو سمجھ آ جائے کہ میں کس کی عبادت کروں۔ 70ویں پارے کی آیات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان آیات کی تلاوت فرمائی، ان کی وضاحت کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا یاد کرنے لگے ابراہیم علیہ السلام کو۔ جگہ جگہ پر کلام پاک میں، سورہ بقرہ میں 2-3 جگہ پر ہے، اسی طرح سورہ انعام میں تفصیلی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، سورہ انبیاء میں تفصیلاً ذکر ہے، اور کلام پاک کی 14ویں سورت سورہ ابراہیم اسی نام سے نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح سورہ صافات میں اور سورہ ہود میں متعدد سورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ رات میں لیٹ گئے، میرا معبود کون ہے، میں کس کی عبادت کروں، تبلیغ کروں تو کیسے کروں، لوگوں کو سمجھاؤں تو کیسے سمجھاؤں۔ تو رات میں جب لیٹے تھے تو ایک ستارہ نظر آیا، اس کو دیکھ کر کہنے لگے ھذا ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، یہ اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں۔ فلما افل، جب وہ غروب ہو گیا، قال لا احب الافلین، کہنے لگے ارے ایسا معبود کیسے ہو سکتا ہے جو ڈوب جاتا ہے، تو ڈوب گیا۔ فلما رأى القمر، پھر کچھ دیر کے بعد چاند کو دیکھا، بڑا خوبصورت نظر آیا، ایٹومیٹیکلی نمودار ہوا، کوئی اس کو کھینچ کر نہیں لایا، تو کہنے لگے ھذا ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ فلما افل، جب وہ بھی غائب ہو گیا تو کہنے لگے قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہیں کی میں تو پریشان ہو جاؤں گا، حیران رہ جاؤں گا، اور میں تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، پھر سورج کو دیکھا، ارے یہ تو بہت زیادہ روشنی لے کر آیا ہے، یہ تو اور بھی زیادہ بڑا ہے، یہ بھی آٹومیٹکلی آیا ہے، ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، بہت بڑا ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی ڈوب گیا، قال لا احب الافلین، تو پھر اپنے قوم سے کہا انا بریء مما تشرکون، میں ان چیزوں سے بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں تمہارے ساتھ شرک نہیں کر سکتا۔ ہر چیز کو زوال ہے، اگر معبودوں کو بھی زوال ہونے لگا تو وہ معبود کیسا؟ تو تفصیلی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو بیان کیا گیا۔ پھر ان کے باپ آزر نے یہیں پر بس نہیں کی، مارنے کی دھمکی، اسی طرح سے اپنے بتوں کی فضیلتوں کو بیان کرنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ یاد رکھنا اگر مجھے موقع ملا میں تمہارے بتوں کی بری گت بنا دوں گا، ان کو توڑ پھوڑ کر رکھ دوں گا، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، ریزہ ریزہ کر دوں گا ان کا، بعد ان تولوا مدبرین، اگر کسی دن تم کہیں اکٹھا ہو کر چلے گئے اور میں یہیں رہ گیا تو سب کو توڑ پھوڑ دوں گا۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تو ایک دن ایک فنکشن میں وہ چلے گئے، سال میں ایک بار ان کا تہوار ہوتا تھا، ان کے چھوٹے بڑے بچے بیوی گھروں سے باہر نکل کے کسی جگہ پر جمع ہوتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا آؤ بیٹا چلو، فقال انی سقیم، ابراہیم علیہ السلام نے بہانہ لگایا مجھے تھوڑا سا ابھی کچھ تکلیف ہے، میں جا نہیں سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا پوری قوم چلی گئی، گھر خالی ہو گیا، فجعلہم جزازا، سب کو توڑ پھوڑ کے ایک طرف کر دیا جتنے بت رکھے ہوئے تھے، الا کبیر لہم، اور جو ان میں بڑا والا بت تھا اس کو چھوڑ دیا، اور ہتھوڑا یا کلہاڑا جس طرح سے بھی ان کو توڑا پھوڑا تھا وہ بڑے والے کے کندھے پر رکھ دیا۔ پھر وہ آئے کہنے لگے ارے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کر دیا؟
ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے معبودوں کو کوئی تکلیف کیسے پہنچا سکتا ہے؟ کہنے لگے قالوا سمینا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ ارے ہاں مجھے یاد آیا، ایک شخص کہنے لگا، ایک نوجوان ہے، آزر کا بیٹا ہے، آج کل ہمارے معبودوں کو بہت برا بھلا کہتا ہے، ہو سکتا ہے یہ اسی کی حرکت ہو۔ قالوا، اگر ایسی بات ہے فاتوا به علی اعین الناس، ارے اس کو لوگوں میں لے کے آؤ، گھر سے باہر نکال کے آؤ، اس کو پنچایت میں لاؤ۔ ایسا ہی تو ہوتا ہے نا آج کل، اگر کوئی بڑی غلطی کر دیتا ہے تو اس کو گھر سے باہر بلا کے لاتے ہیں، پنچایت میں لاتے ہیں، میٹنگ میں لاتے ہیں، لوگوں کے سامنے کھڑا کر کے اس کو ذلیل کرتے ہیں، معافی منگواتے ہیں۔ کہنے لگے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، بیٹا سچ بتانا ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے یہ سلوک کیا ہے؟ کہنے لگے لا بل فعلہ کبیرہم ھذا، ان کے اس بڑے نے کیا ہے۔ اس کو غصہ آ گیا تھا اور سب کو توڑ پھوڑ دیا، اور وہ سب شرمندہ ہو گئے، رسوا ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ارے ان سے پوچھو اس نے ہی کیا ہے، پوچھو ان سے۔ اب گردن جھکا لی، آپ تو جانتے ہیں اے ابراہیم یہ بولتے نہیں ہیں، لا ینطقون، یہ بولتے نہیں، آپ کو تو معلوم ہے، اور گردنیں جھکا لی۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا، کہنے لگے کہ پھر اگر یہ بولتے نہیں، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنی جو ہے کسی طرح سے کیئر نہیں کر سکتے، خیال نہیں رکھ سکتے، پھر بھی تم ان کو پوچھو گے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب کوئی جواب نہیں بنتا، آج تک بھی یہ دستور چلا آ رہا ہے، اگر کوئی لاجواب ہو جاتا ہے تو اس کو غصہ آتا ہے، بڑے غصے میں لال ہو گئے، جواب کچھ بن نہیں رہا ہے، مٹھیاں بند کر رہے ہیں، کیا کریں غصے میں، جواب تو ہے نہیں، آنکھوں میں خون اتر آیا۔ نمرود کے پاس چلے گئے، جو دور حاضر کا، اس وقت کے دور حاضر کا بہت بڑا رئیس تھا، سردار تھا، مالدار تھا، لوگ اس کو اپنا بادشاہ سمجھتے تھے۔ کہنے لگے بھائی اپنے معبودوں کی مدد کرو، ایسا تو نہیں چل سکتا کہ ہم اپنے معبودوں کی بے عزتی کرا لیں، اب کیا کرنا ہے؟ تمام نے مشورہ کیا نمرود کے حکم سے کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ بہت زمانے تک لمبی چوڑی آگ دہکائی گئی، بہت زمانے تک لمبی چوڑی آگ دہکائی گئی، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں قلنا، لیکن ہم نے کہا یا نار، اے آگ، کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا، امن و امان والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ اب تمام لوگوں نے منظر دیکھا، آگ جب ٹھنڈی ہوئی تو دیکھا کہ جس برتن میں، جس لوہے کے بڑے پتیلے میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا تھا، اب ان کا تو کوئلہ بن گیا ہوگا، راکھ بن گئی ہوگی، چلو دیکھتے ہیں۔ جب دیکھا حشاش بشاش چہرے کے ساتھ ذکر الہی میں مشغول ہے، اس کے باوجود بھی شرم نہیں آئی، اس کے باوجود بھی ایمان لانے کی نہیں آئی دماغ میں۔ سب نے مشورہ کیا ان کو ان کے گھر سے نکال دو، اور اس میں ان کا باپ بھی برابر کا شریک تھا، گھر سے باہر نکالنے کا مشورہ ہوا۔ عراق چھوڑ دیا، ملک شام چلے آئے، ملک شام سے پھر فلسطین چلے آئے، اور فلسطین میں امن محسوس کیا تو وہاں پر آ کر مشورہ کیا کہ اب یہیں پر رہا جائے، یہیں پر دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے گویا کہ یہ ہجرت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کفار مکہ سے پریشان آ کر ہجرت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی دعوت کے آغاز میں ہجرت کی۔ تو یہ بھی سملیرٹی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اور حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اس کے بعد یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی، اب بات آئی کہ اب تبلیغ کا آغاز کیا جائے، اب تبلیغ شروع کی جائے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے خوشخبری سنا دی جائے۔ فرشتوں نے آ کر خوشخبری سنائی، بشرناہ، اے ابراہیم ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں ایک نیک صالح اولاد کی۔ حضرت حاجرہ کھڑی ہوئی تھی، کہنے لگی میں تو بانجھ عورت ہوں، اتنی زیادہ عمر ہو گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت تقریباً 86 برس کی تھی، لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو منظور تھا وہ ہوا، اور ایک ننھا سا لاڈلا سا پیارے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کہ نسل میں پیدا کرنا تھا آپ کو ان کی، تو اسماعیل علیہ السلام مبعوث ہوئے، پیدا ہوئے۔ اب یہیں پر امتحانات ختم نہیں ہوئے، بڑے لاڑ سے پیار سے کھلانے لگے، کبھی اس گال کو چومتے تھے، کبھی اس گال کو چومتے تھے، کبھی ان کو پیار سے دیکھتے تھے، کبھی ہاتھوں میں لے کر دعائیں کرتے تھے، اور کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو دیکھ کر ایموشنل ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن امتحان ابھی بھی ختم نہیں ہوا، فوراً حکم ہوا۔ کچھ روایتوں میں لکھا ہے لیکن ایک کنفرم روایت نہیں ہے کہ حضرت سارہ جو پہلی بیوی تھی، اب سوکن تو تھیں، ان کے دل میں تھوڑا سا حسد پیدا ہو گیا۔ وہ نیچرل بات ہے، یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے، ازواج مطہرات میں بھی یہ ہوا تھا۔ اب ان کو بڑا دکھ ہوتا تھا کہ میں نے خود شادی کرائی ہاجرہ کی، میں نے خود اپنے شوہر کے نکاح میں دوسری بیوی کا انتخاب کیا، میرے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے، ان کے یہاں اولاد ہو گئی، تو دل میں حسد پیدا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، ان کو کہیں اور چھوڑ کر آ جاؤ۔ لیکن بہرحال یہ واقعہ صحیح ہو یا غلط، لیکن اتنی بات ضرور ہے، ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اپنے بیٹے اسماعیل اور ہاجرہ کو لے کر مکے کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ جگہ بتا دی گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، فوراً لبیک کہا، کوئی توشہ نہیں، تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑا سا پانی، اور سوار ہو کر چل دیے۔ چلتے چلتے چلے جا رہے، اور بولنا بھی نہیں ہے۔ حکم یہ ہوا ہے کہ بیچ میں بولنا بھی نہیں ہے، ڈیٹیل بھی نہیں بتانی حضرت ہاجرہ کو، پیار بھی نہیں کرنا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، بس چلتے جاؤ چلتے جاؤ۔ حضرت ہاجرہ کہتی تھی، اے اللہ کے پیارے نبی مجھے بتلا دیجیے اور بھی چلنا ہے، اشارہ کرتے تھے کہ چلتے جاؤ۔ بہرحال مکہ کی وہ زمین آئی جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی زیادہ سرسبز و شادابی لانا منظور تھی، وہاں آ کر بسا دیا، ٹھہرا دیا، ایک جگہ کو صاف ستھرا کر کے دے دیا، اور وہ چٹیل میدان اب چھوڑ کر روانہ بھی ہونے لگے۔ حضرت ہاجرہ پریشان ہو گئی، یہ کیا ماجرا ہے، بات تک نہیں کر رہے ہیں، بچے سے اتنا پیار کر رہے تھے، دیکھ نہیں رہے ہیں، یہ کیسا امتحان ہے۔ جب غائب ہونے لگے، روپوش ہونے لگے، زور سے آواز لگا کر حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اچھا ہمیں یہ تو بتا دیجئے، ھذا امر ربک، یہ آپ کے رب کا حکم ہے کیا؟ تو گردن ہلائی، جی ہاں یہ میرے رب کا حکم ہے۔ تب ہاجرہ نے کہا تو اب ہم یہاں آرام سے رہیں گے، جب آپ کے رب کا حکم ہے تو انشاءاللہ ہم ضائع نہیں ہوں گے۔ اب باپ تھے، ننھی سی جان تھی، شیر خوار اسماعیل تھے، چھوڑ کر ایسی جگہ پہ چلے جانا کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ آگ میں ڈلے تھے، اپنی پروٹیکشن کی دعا نہیں کی تھی، وہاں پر بتوں کے درمیان رہتے تھے، بت پرست لوگوں کے درمیان رہتے تھے، اپنی حفاظت کے لیے کوئی دعا نہیں کی تھی۔ لیکن یہاں پر بیٹے کا سوال تھا تو آنکھ میں آنسو آ گئے، فوراً روپوش ہو کر جیسے ہی تھوڑی دور پر گئے، فوراً ہاتھ اٹھائے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب میں نے اپنی بیوی کو، اپنے ننھے سے بچے کو، اسماعیل کو ایسی جگہ پر چھوڑا ہے، بے آب و گیاہ میدان ہے، پانی نہیں، انتظام نہیں، یہاں پر کچھ بھی تو نہیں ہے، جھاڑ ہیں، پتھر ہیں، پہاڑیاں ہیں، بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ ہے جو کاشت کے قابل نہیں، مولا کریم ان کی حفاظت فرما۔ ربنا اے میرے رب کیوں چھوڑا میں نے آپ کے حکم سے ان کو، لیقیم الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا مانگی کہ جس دعا کی برکت سے آج پورا اہل عرب کھا رہا ہے، اے میرے رب رزقا من الثمرات، آپ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما، وافئدۃ من الناس تہوی الیہم، اور لوگوں کے قلوب ان کی طرف متوجہ فرما، تو پھلوں کا رزق ان کو عطا فرما، یہ دعا مانگی۔ وارزقہم من الثمرات، کس لیے؟ لعلہم یشکرون، تاکہ یہ آپ کا شکر ادا کریں۔ تو یہ دونوں دعائیں تھیں، ایک دعا تو یہ تھی کہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما، اور ایک دعا یہ تھی کہ اے میرے رب لوگوں کے قلوب کو ان کی طرف متوجہ کرنے والا بنا۔ دونوں دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہینڈ ٹو ہینڈ قبول فرمائی۔ آج بھی مکہ معظمہ اور خاص طور سے وہ جگہ جہاں پر بیت اللہ کی تعمیر بعد میں خود حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کی، ایسی جگہ ہے کہ لوگ جانے کو ترستے ہیں،
قسم خدا کی وہ منظر عجیب ہوتا ہے، نظر سے جب کہ مدینہ قریب ہوتا ہے، حیات و روضائے اقدس کا ان کے کیا کہنا، جو دیکھ آتا ہے وہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ تو وہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی محترم معظم بنا دی کہ پیدا ہونے والا ہر شخص یہ خواہش کرتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن ایک مرتبہ اس گھر کی زیارت ہو جائے۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیا۔ ادھر حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام رونے لگے، ایڑیاں مارنے لگے۔ بچے کی عادت ہوتی ہے جب 3-4 مہینے کا ہو جاتا ہے، بھوک کی شدت سے، پیاس کی شدت سے ایڑیاں زمین پر مارتا ہے۔ حضرت حاجرہ کبھی ادھر دوڑتی ہیں مروہ کی طرف، پھر واپس صفا کی طرف آتی ہیں، پھر پانی کی تلاش میں مروہ کی طرف جاتی ہیں، پھر صفا کی طرف واپس آتی ہیں۔ 7 چکر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے لگائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، کہا جبرائیل فوراً جاؤ، میرے ہونے والے نبی پیاسے ہیں۔ جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی مبارک پڑ رہی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زور سے ایڑی ماری اور وہاں پر پانی کا ایک خوبصورت چشمہ جاری ہو گیا۔ آج جس کو ہم زمزم کہتے ہیں، برکت کے طور پر اس کو بھر کر لاتے ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت رکھ دی کہ اس میں غذا بھی بھرپور ہوتی ہے اور پیاس بجھانے کے لیے بھی وہ کام آتا تھا۔ حضرت اسماعیل حضرت حاجرہ دونوں صرف پانی پی کر زندہ رہے، اور پھر دوسری دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول کرنی تھی کہ لوگوں کے قلوب ان کی طرف متوجہ ہوں۔ تو قبیلہ بنو جرہم کے کچھ لوگ ادھر سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں، اور جنگل میں پرندے صرف پانی پر اڑتے ہیں یا مردار پر اڑتے ہیں، چلو جا کر دیکھا جائے کیا ماجرا ہے۔ آ کر دیکھا صاف اور شفاف پانی اتنی بڑی نعمت عربوں میں سمجھی جاتی تھی، اور آج تک بھی کہ باقاعدہ پانی کی فیسلٹی جہاں پر ملتی تھی، وہ پھر یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہمارا شہر کہاں ہے، گھر کہاں ہے، ادھر ہی اپنا گھر بنا لیا کرتے تھے، ادھر ہی خیمہ ڈال لیا کرتے تھے۔ حضرت حاجرہ کو آ کر سلام کیا، وہاں رہنے کی اجازت چاہی۔ حضرت حاجرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم رہ لو۔ وہ قبیلہ اتنا زیادہ گھل مل گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، حضرت اسماعیل کو خوب کھلاتے تھے، بڑے ہو گئے، شکار کرنے لگے، شکار کر کے لاتے تھے، حضرت حاجرہ کچھ گوشت بنا لیا کرتی تھی، اور اسی طرح پھر زندگی بسر ہوتی گئی۔ اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے تو اسی قبیلے کے کچھ لوگوں نے مشورہ کیا، بڑا نیک بچہ ہے، بڑا پیارا بچہ ہے، ہمارے سامنے پلا ہے، بڑھا ہے، کسی چیز کی کوئی عادت نہیں، خراب عادت نہیں، اخلاق عمدہ ہے، کیوں نہ اپنے ہی قبیلے کی ایک لڑکی ان کے نکاح میں دے دی جائے۔ لیکن امتحان یہاں پر بھی ختم نہیں ہوا، ہونہار ہوئے، بڑے ہوئے۔ یہ شادی سے پہلے کا واقعہ۔ ادھر فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے کہ تم اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ صبح اٹھے، اونٹ قربان کر دیے۔ پھر اگلے دن خواب آتا ہے اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کو قربان کرنا ہے۔ پھر اٹھے، پھر اور زیادہ اونٹوں کی تعداد ذبح کر دی۔ پھر تیسرے دن یہی خواب آتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ سب سے پسندیدہ چیز تو میری جو ہے وہ میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ فوراً فلسطین سے رخت سفر باندھا، فوراً مکہ پہنچے، آ کر بیٹے کو کہا یا بنیا، اے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، اذبحک فانظر ماذا تری، میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے، واٹ ڈو یو تھنک، آپ کیا کہتے ہو۔ بیٹے بھی کس کے بیٹے تھے؟ نبی کے بیٹے۔ اسماعیل علیہ السلام جو بعد میں نبی بننے تھے اور بنے، اور جن کی اولاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال، فرمانے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، اے والد بزرگوار میری رائے کیسی، افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریے، میں انشاءاللہ مکمل طور پر صبر کا دامن تھامے رکھوں گا اور آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ اب یہ واقعہ بہت لمبا ہے، شیطان آیا، بہکایا، حاجرہ علیہ السلام کو بہکایا، اسماعیل علیہ السلام کو بہکایا، ابراہیم علیہ السلام کے دماغ میں فطور ڈالا، پھر وہ کنکریاں ماری، وہ آج تک حاجیوں کے درمیان رواج بن چکا باقاعدہ سنت ابراہیمی کے طور پر، پھر وہ قربانی بھی آج تک ہمارے معاشرے میں سنت ابراہیمی کے طور پر چل پڑی۔ بہرحال لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے اور سچ کر دکھایا۔ جب اسماعیل علیہ السلام کو نیچے لٹا کر چھری چلانا چاہا
فوراً اوپر سے آواز آئی، کیا ابراہیم، اے ابراہیم، اے میرے پیارے لاڈلے، کیا کر رہے ہو؟ آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اور اب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہ کریں، یہ جو دمبا کھڑا ہوا ہے اس کو ذبح کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ دمبا ذبح کیا۔ آج تک وہی دمبا، آج تک وہی جانور قربان کرنے کو سنت ابراہیم علیہ السلام بھی سمجھا جاتا ہے، اور ہر ایک عاقل بالغ صاحب نصاب انسان پر وہ واجب بھی ہے۔ اس کے بعد میں امتحانات یہیں پر ختم نہیں ہوئے، اور سلسلہ دراز ہوا، اور سلسلہ دراز ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، اب بیٹے جوان ہو گئے ہیں، اب یہاں پر بسانے کا جو مقصد تھا اب اس کو یاد کرو، میرے گھر کو پاک اور صاف کرو، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے۔ کلام پاک میں سورہ بقرہ میں اس بات کو تفصیلی طور پر بیان کیا گیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، بیت اللہ کی تعمیر کرتے جاتے تھے، دعائیں مانگتے جاتے تھے، مولا کریم ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ علماء نے یہاں پر رک کر اسٹاپ لے کر ایک بات لکھی ہے کہ اسی لیے اگر کوئی شخص خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتا ہے تو بیچ بیچ میں اس کو سنت ابراہیم کو زندہ کرنے کے لیے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمارے اس نیک عمل کو قبول فرما، ہمارے اس نیک عمل کو قبول فرما۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرما دی، تب خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے یہ کام لیا، میرے بیٹے اسماعیل بھی ہیں، خبر نہیں کہ ان کے بعد ان کے اولاد میں کوئی نبی ہو نہ ہو۔ تب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، وہ دعا جو آج تک ہمارے کام آ رہی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے میرے رب، ان کے درمیان انہی میں سے ایک ایسا نبی پیدا فرمانا جو ان کو تلاوت کر کے سنائے، ان کا تزکیہ کرے، ان کو تعلیم سکھائے، حکمت کی باتیں سکھائے۔ کچھ وقت لگا، اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں آگے کوئی نبی نہیں آئے، سب سے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام کا وہ خواب پورا ہوا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ اپنے گھر میں آرام فرما تھے، فرشتے آئے، آ کر سلام کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام، تم پر بھی سلامتی ہو، اور اپنے گھر میں چلے گئے کچھ تیار کرانے کے لیے، ایک بچھڑا بھنوا کر لائے، ان کے سامنے پیش کیا، انہوں نے کھایا نہیں، انکار کر دیا۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ، اپنے دل میں خوف محسوس کیا، کیونکہ اس زمانے کا دستور تھا اگر آپ کے گھر میں کوئی آئے اور آ کر کچھ نہ کھائے یا تو وہ چور ہے یا پھر آپ کی جان لینے کے لیے آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خوف محسوس کیا، انہوں نے کہا قَالُوا لَا تَخَفْ، ڈرو نہیں، اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط، آپ کے جو بھتیجے لوط علیہ السلام ہیں ان کی الگ ایک بستی ہے، ہم اس پوری بستی کو الٹ پلٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ گھبرائے نہیں۔ راستے میں آپ کا گھر پڑتا ہے تو اللہ کا حکم تھا کہ ایک اور بیٹے کی خوشخبری سنا کر تب آگے بڑھنا، ہم تو آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری سنانے آئے ہیں۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اب اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنا دی۔ اب حضرت سارہ جو پہلی بیوی تھی، بانجھ عورت تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 100 برس ہو چکی تھی، اب وہ کہنے لگی یا ویلتا، ہائے خوشی میں، اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ ھَذَا بَالِي شَیخًا، اب میں بچے کو جنم دوں گی، اب میرے یہاں اولاد پیدا ہوگی، میں بانجھ عورت ہوں، اور یہ بڑے میاں تو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، 100 سال کے ہو گئے ہیں، سینچری لگا دی ہے انہوں نے۔ کہنے لگے تمہارے رب کا حکم ہے، ہوگا تو بس ہوگا۔ پھر ایک ننھے سے معصوم سے حضرت اسحاق علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور گویا کہ اسماعیل علیہ السلام بھی اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے ہو گئے، اسحاق علیہ السلام بھی اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے ہو گئے۔ تو اسی لیے یہاں پر بھی علماء نے اسٹاپ لے کر یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اس کو آخری عمر تک دعا مانگتے رہنا چاہیے،
اس امید پر نہیں کہ اب ہوگا، اس امید پر کہ جب بھی انسان پریشان ہو کر ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اتنا اجر لکھتے ہیں، اتنا اجر لکھتے ہیں، اس کی پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر اس کو اتنا نوازتے ہیں، روز محشر جب وہ اپنا اجر پائے گا تو بڑا فخر محسوس کرے گا۔ بہرحال اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اب 2 بیٹے ہو گئے اور دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بڑے ہو کر نبی بننے والے تھے، دونوں کو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ نیک ہوں گے، نبی ہوں گے۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام تو نبی ہوئے، اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہوئے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بہت زمانے تک کوئی نبی نہیں ہوا۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہوئے، جن میں مشہور بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، وہ بھی نبی ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پھر آگے اولاد ہوئی، ان میں حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، وہ بھی نبی ہوئے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں ڈائریکٹ تو نبی نہیں ہوئے، ان کے بعد 2-3 نسلوں کے بعد پھر نبی پیدا ہوئے۔ تو نبیوں کا دراز جو ہے سلسلہ چلتا رہا۔ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے اس کو بیان کیا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں اتنے نبیوں کو پیدا کیا۔ تو یعقوب علیہ السلام گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا اسرائیل۔ ان کی نسل سے چلنے والی جو قوم پیدا ہوئی آگے، اس کا نام ہوا بنی اسرائیل۔ آج یہی بنی اسرائیل ہیں جو ہمارے سروں پر مسلط ہیں، ظلم و ستم کے تمام پہاڑ جنہوں نے توڑ رکھے ہیں اور جنہوں نے خون بہانے کو پانی پینے جیسی چیز سمجھ رکھا ہے۔ اور ایک ہے بنو اسماعیل۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اگرچہ کوئی ایسے نبی تو نہیں ہوئے جو باقاعدہ نبی ہوں، لیکن نیک صالح اولاد ہوئی، 12 لڑکے ہوئے، پھر آگے نسل چلی، پھر آگے نسل چلی، پھر آگے نسل چلی۔ تو 2 قوم گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشہور چلی، بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل۔ اب ان دونوں کا جھگڑا چل رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ آخری نبی ہم سے ہی آنے چاہیے تھے، تمام نبی ہمارے ہی سے تو آئے ہیں، یہ آخری نبی بھی ہمارے ہی درمیان سے آنے چاہیے تھے، یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے؟ صرف یہ حسد ہے، اور صرف اسی بات کی بنیاد پر آج پوری امت میں اختلاف انہوں نے برپا کر کے رکھا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیدا ہونے کے بعد رشد و ہدایت کی دعا مانگی، اپنے باپ کے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگی، قبول نہیں ہوئی۔ اس کے بعد میں ہجرت کی، اس کے بعد میں اتنے سارے اسٹرگل اٹھائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بچے کو پیدائش کے فوراً بعد اس سے جدائی کی اختیار کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، وہ صدمہ برداشت کیا۔ قوم نے ملک سے نکال دیا، وہ صدمہ برداشت کیا۔ آگ میں ڈال دیا، وہ صدمہ برداشت کیا۔ پھر بنجر زمین میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر آئے، وہ صدمہ برداشت کیا۔ پھر 15 یا 20 سال تک یا 10 سال تک فلسطین اور یہ جو مکے میں گیپ ہے، اس گیپ کو کبھی آپ نے طے نہیں کیا، کبھی ملنے کے لیے ملاقات کے لیے بچپن میں نہیں آئے، وہ صبر برداشت کیا۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جا کر حضرت اسحاق علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اسی لیے کہتے ہیں اذا اشتدت بک البلویٰ ففکر فی الم نشرح فاسرم بین یسرین اذا فکرت فافرح، کہ جب تو پریشان ہو، جب تجھے لگے کہ میں بہت پریشان ہوں تو سورہ الم نشرح میں غور کر لے۔ ادھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنگی والی آیت نازل کی، ادھر بھی تنگی والی آیت ہے، اور بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری والی آیت نازل فرمائی، یعنی فَأُسْرٌ بَيْنَ يُسْرَيْنِ، تنگی جو ہوتی ہے وہ 2 آسانیوں کے بیچ میں ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے فوراً۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں ملت ابراہیمی پھیل پڑی، تبلیغ ابراہیمی پھیل پڑی، دور دراز علاقوں میں تبلیغیں ہونے لگی اور سب لوگ ان کو اپنا پیشوا ماننے لگے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری ڈیسیژن لیا، اور آخری اور فائنل اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل کیا، سورہ بقرہ میں وہ موجود ہے، وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ اب سن لو، اب ملت ابراہیمی چھا گئی ہے، اب ملت ابراہیمی پورے عالم میں پھیلے گی، جو اس سے اعراض کرے گا إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، وہ بالکل بے وقوف ہی کوئی ہوگا۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں یہ ہمارا نائب ہے،
ہم نے اس کو منتخب کر کے بھیجا ہے، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ آخرت میں بھی نیک صالح لوگوں میں سے ہوں گے۔ اب آخری واقعہ بتا کر انشاءاللہ بات کو ختم کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو شروع سے عقیدہ تھا یہ کہ بت پرست اور بت پرست لوگ، بت پرستی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن میں نے جیسا کہ بتایا تھا کہ تمام چیزوں کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ اسٹرگل اٹھانے پڑے، تمام چیزیں برداشت کرنی پڑی۔ بعد میں جب نبوت سے سرفراز ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک ڈیمانڈ کر بیٹھے۔ کیا ڈیمانڈ تھی؟ اذ قال ابراہیم لابی، اذ قال ابراہیم لربی، اذ قال، اس طرح کے الفاظ کلام پاک میں آتے ہیں۔ جہاں پر بھی یہ بات اذ قال ابراہیم لابی، اپنے باپ سے کہا، اپنے رب سے کہا، اپنے امت سے کہا، اسی پیٹرن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعات کو بیان کیا۔ تو بہرحال سورہ بقرہ میں ہے اذ قال ابراہیم لربی، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا یا اللہ ارنی کیف تحیی الموتیٰ، تمام چیزوں کا یقین میرے دل میں ہے، لیکن میری خواہش ہے، یہ میری ضد سمجھ لیجئے، میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں۔ کیف تحیی الموتیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، یقین نہیں ہے کیا؟ قال بلا، یا اللہ یقین تو مکمل ہے، یقین میں کوئی ذرہ برابر بھی نقص نہیں ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میرے دل کو اطمینان ہو جائے گا۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، تو کہا کہ پھر ایسا کرو 4 پرندوں کو پکڑ لو، فصرہن الیک، پھر ان کو اپنے سے مانوس کر لو دانے کھلا کھلا کر، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعہن یأتینک سعیا، پھر ان کو ذبح کر کے بوٹیاں بنا لو اور پھر تمام بوٹیوں کو مکس کر لو، پھر الگ الگ جگہوں پر اونچی جگہ پر ان کو رکھ دو اور پھر ان کو ان کے نام سے پکارو، یأتینک سعیا، پھر تیری طرف وہ دوڑ کر چلے آئیں گے۔ ایسا ہی کیا اور پھر ان کے نام رکھ رکھے تھے ابراہیم علیہ السلام نے، جیسے آج کل لوگ اپنے پالے ہوئے جانوروں کا نام رکھ کے رکھتے ہیں، تو ان کو نام لے کر پکارا تو چاروں کے چاروں بالکل اسی شکل میں دوڑے ہوئے اور اڑتے ہوئے چلے آئے۔ تو یہ یقین کامل ہے۔ اور اسی طرح 17ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بات وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو یقین تھا یہ خام خواہ میں نہیں تھا۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی زمین و آسمان کی تمام چیزوں کا مشاہدہ کرا دیا تھا۔ مشاہدہ کرانے کے بعد ان کے دل میں ایمان، یقین راسخ ہو چکا تھا، جو پھر زندگی میں کبھی نکلا نہیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، پہاڑ پہ چڑھ کر اوپر دیکھا تو آسمان کی تمام چیزوں کا علم عطا کر دیا گیا، نیچے دیکھا زمین کی تمام چیزوں کا علم عطا کر دیا گیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو کبھی بھی دعوت و تبلیغ میں نہ کوئی رکاوٹ آئی اور نہ ابراہیم علیہ السلام کو کسی قسم کا خوف محسوس ہوا۔ تو یہ ہے وہ مختصر تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کی، جس کو بیان کرنا بہت ضروری تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں بھی جو اتار چڑھاؤ ہیں وہ بالکل اسی طرح کے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی آپ دیکھیں گے آگے جب نشست لگے گی انشاءاللہ کہ بالکل اسی طرح اتار چڑھاؤ ہے، بالکل اسی طرح کی تبلیغ ہے، طریقہ تبلیغ بھی وہی ہے، طریقہ تعلیم اور تعلم بھی وہی ہے، اور اسی طریقے سے طریقہ اجتہاد بھی وہی ہے، سوچ وچار بھی اور سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی بالکل سملر ہے۔ تو یہ مختصر واقعہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ یہ واقعہ صرف وہ واقعہ ہے جو کلام پاک سے میں نے لیا ہے۔ کسی اسرائیلی روایت میں بہت سارے من گھڑت واقعات ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، کیونکہ میں نے بتایا کہ ہر شخص ان سے محبت کرتا ہے، تو بڑھا چڑھا کر پتہ نہیں کیسے کیسے واقعات لکھ رکھے ہیں، لیکن میں نے احتیاط کی ہے کہ آپ کے سامنے وہ تمام واقعات بیان نہ کروں۔ سورہ بقرہ وہاں سے بیان کیا ہے، اسی طرح سے سورہ انعام میں ہے وہاں سے بیان کیا ہے، اسی طریقے سے سورہ صافات میں ہے وہاں سے بیان کیا ہے، سورہ ابراہیم میں ہے وہاں سے بیان کیا ہے، اسی طریقے سے سورہ ہود میں ہے وہاں سے بیان کیا ہے، اور متعدد انبیاء کا جہاں پر ذکر ہے ان کے ساتھ تھوڑا تھوڑا سا ذکر ابراہیم علیہ السلام کا بھی ملتا ہے، وہاں سے ذکر کیا ہے۔ بعد میں چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ اب آ گئے
وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، اجڑا ہوا چمن تھا گلستان کر گئے، ہم پر رسول پاک یہ احسان کر گئے، کلمہ پڑھایا اور مسلمان کر گئے، جس راہ سے رسول مکرم گزر گئے اس راہ کے شجر بھی مسلمان ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی کیا کی جائے، انشاءاللہ آپ سنیں گے اور سنیں گے۔ جیسا کہ ایک شاعر نے بڑے عشق و محبت میں ڈوب کر کہا ہے کہ مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مقدر بنائیں یہ جی چاہتا ہے، محمد کی باتیں محمد کی سیرت سنیں اور سنائیں یہ جی چاہتا ہے۔ تو انشاءاللہ جب شروع ہوگی تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ واقعتاً ہمیں تفصیلاً سننا چاہیے تھا، اور انشاءاللہ آپ سنیں گے بھی۔ بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم سے کیوں شروع ہوا یہ سلسلہ؟ کیونکہ سب سے پہلے آئے حضرت آدم علیہ السلام، ان کے بعد کچھ نبی آئے، وہ ذرعی نبی تھے، ایک قبیلے کے نبی تھے، ایک قوم کے نبی تھے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے، اور نوح علیہ السلام جب آئے انہوں نے خوب دعوت دی، لوگ نہیں مانے، تو اتنا بڑا طوفان آیا، اتنا بڑا طوفان آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں سے بنایا ہوا جو بیت اللہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی آسمان پر اٹھا لیا، اور وہ جگہ بالکل چھپ گئی، ڈھک گئی، وہاں پر گھاس ہو گئی، پتھر آ گئے، اس جگہ کی کوئی پہچان باقی نہیں رہی تھی۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے بعد میں جو سب سے زیادہ مشہور، سب سے زیادہ اسٹرگل کرنے والے نبی آئے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں۔ ویسے تو بہت سارے آج کل کے مقررین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کو حضرت آدم علیہ السلام تک ثابت کیا ہے، اور بیچ میں 80 آباء و اجداد کے نام لکھے ہیں، لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نکیر فرمائی، وہ سلسلہ درست نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ بس کچھ ہی اوپر تک مستند ثابت ہے، جیسے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نظر بن نزار بن معد بن عدنان، یہ 23 یا 24 نام ہیں۔ یہاں تک کا سلسلہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق شدہ ہے، باقی لوگوں نے بیچ میں 80 81 نام لے کر حضرت آدم تک کیسے پہنچایا ہے وہ ثابت نہیں ہے، اس لیے نہ میں نے اس کو یاد کیا نہ اس کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت ہے۔ سب سے مشہور ابراہیم علیہ السلام آپ کے جد امجد میں آتے ہیں، ان کا واقعہ آپ کو بتا دیا۔ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ حضور تک کوئی بھی نبی ان کے اولاد میں نہیں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اولاد میں سے پیدا ہونے والے پہلے اور آخری نبی ہیں۔ اب سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اجمالاً آ پہنچا، اب انشاءاللہ ڈائریکٹ اگلی نشست میں حضور کی سیرت پر بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نورانی سلسلے کو جاری رکھے اور ہم سب کو ہمت اور حوصلہ دے، بیٹھنے کے لیے وقت بھی فارغ کرے، مشغولیات سے ہم کو دور رکھے، اور اپنی شان ہم کو نعم البدل عطا فرمائے۔ مختصر دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم جو پریشان حال ہیں سبوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں سبوں کی مصیبتوں کو دور فرما۔ مولا کریم یہ جو آپ کے بندے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے آباء و اجداد کی سیرت سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، مولا کریم ان تمام کے اخلاص کو، بیٹھنے کو، ان کے وقت دینے کو قبول فرما۔ مولا کریم ان کی زندگیوں میں نورانیت پیدا فرما۔ مولا کریم پریشانیوں سے ان سب کی حفاظت فرما۔ مولا کریم جو بھی جس طرح سے بھی جتنا بھی پریشان ہے، جس طرح سے بھی پریشان ہیں، کاروبار کی طرف سے پریشان ہیں، گھر کے مسائل ہیں، مولا کریم اس نشست کی برکت سے تمام لوگوں کے مسائل کو ختم فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں نصیب فرما۔ مولا کریم مرنے سے پہلے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا۔ مولا کریم ہمارے دعاؤں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔